خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو نئی انفارمیشن پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے جسم کو، اپنے فیملی کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بلڈ بینکنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے فوری طور پر کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، آپریشن کے دوران یا خون کی کمی کے دوران یا کسی بھی ایمرجنسی میں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے اندر چیکنگ اور اسکریننگ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ایسی بیماریاں خون کے ذریعے ٹرانسمٹ نہ ہو جائیں کہ جن کے ذریعے اچھا خاصا آدمی، اچھا خاصا انسان، اچھا خاصا فرد مزید بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ بلڈ کی اسکریننگ پراپر طریقے سے کی جائے۔ بلڈ بینکنگ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات پہنچانا چاہیں گے کہ امراض اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوام کو چاہیے کہ رجسٹرڈ بلڈ بینکوں سے خون حاصل کریں تاکہ آپ کو پیچیدہ بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے یعنی کہ اب باقاعدہ اس سلسلہ بن چکا ہے جس کے ذریعے بلڈ بینکوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کو معلومات مہیا کی جاتی ہیں، ان کے آلات کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے سسٹم کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اسکریننگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے بہت قیام کیا اور ان بلڈ بینکس کو جو کہ موجودہ بلڈ بینک ہیں اس کے لیے ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ کی، ان کے افراد کو، ان کے ٹیکنیشینز کو ٹرین کیا تاکہ وہ اپنے بلڈ بینک کو پراپر طریقے سے چلا سکیں۔ ہمارے ٹیم کے افراد نے جو کہ ہیمیٹولوجسٹ بھی ہیں، جو بلڈ بینکنگ کے ماہر بھی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر احسان اللہ جو کہ بہت بڑے یعنی کہ پیتھولوجسٹ ہیں اور ان کے ایکسپیرینس جو ہے بہت زیادہ ہے، انہوں نے خاص طور پر اس حوالے سے بہت کام کیا۔ 30-35 سال سے وہ کام کر رہے ہیں بلڈ بینکنگ کے اسکریننگ کے اور بلڈ بینکنگ کو پراپر طریقے سے اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بلڈ بینک جو اسٹیبلش کیا گیا، فاطمہ بلڈ بینک اسٹیبلش کیا گیا تھا 1980 کے اندر، اور اس بلڈ بینک کے لیے کچھ افراد ہمارے پاس آئے تھے اور وہ ایک چیریٹیبل کلینک کھولنا چاہتے تھے۔ تو جب ان سے میٹنگ ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی تو انہیں مشورہ یہ دیا گیا کہ چیریٹیبل کلینک، عام کلینک کھولنے کے بجائے چیریٹیبل بلڈ بینک اسٹارٹ کیا جائے۔ تو یہ مشورہ انہوں نے مان لیا اور وہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ تو پہلا بلڈ بینک جو قیام ہوا فاطمہ بلڈ بینک کے نام سے قیام ہوا تھا، اس میں اس ٹیم نے اپنی ساری کوششیں کی اور بہت سارے والنٹیئرز جمع کیے۔ والنٹیئرز کو ہم نے ٹریننگ دی کہ کس طرح بلڈ کی اسکریننگ کی جائے، کس طرح بلڈ کی کراس میچنگ کی جائے۔ اس طرح پہلا والنٹیئر بلڈ بینک جو ہے کراچی میں اسٹیبلش ہوا جس کا نام تھا فاطمہ بلڈ بینک۔ اس کے بعد مزید بلڈ بینکس بھی آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوتے گئے، ان کے ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی ٹیم پرووائڈ کرتی رہی، جو بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کے پروگرام تھے ان کو ارینج کیا گیا۔ اس طرح جو ہے بلڈ بینکنگ کا آغاز ہوا۔ 32 ایئرس کی کوششوں سے آج ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ عوام الناس کو اسکرین بلڈ ملتا ہے، اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ لوگ بھی اس کے اوپر توجہ دیں کہ اسکرین بلڈ لیں تاکہ ایسی بیماریاں نہ لگ سکیں جن کے ذریعے جن کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا، اس کی معلومات ہم آپ کو پہنچانا چاہیں گے۔ اس سیمینار میں طبی ماہرین نے کہا ہے
کہ عوام کو چاہیے کہ وہ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ بلڈ بینکوں سے ہی خون حاصل کریں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچ سکیں۔ خون کو یعنی کہ بلڈ کو 4 گھنٹے کے دوران ختم کر لینا چاہیے، دیگر صورت میں اس کی افادیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بات ماہرین نے جناح ہاسپٹل کے نجم الدین آڈیٹوریم میں محفوظ خون کے موضوع پر منعقد آگاہی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پہ اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر تسنیم احسن بھی موجود تھے۔ نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام اسلام آباد کے منیجر ڈاکٹر حسن عباس ظہیر نے بھی کہا کہ جرمن حکومت کے تعاون سے ملک میں محفوظ خون کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ خون کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں بلڈ بینک قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو گھروں کے قریب سہولت میسر ہو سکے۔ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے سیکرٹری ڈاکٹر زاہد انصاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، خون صحت مند افراد اور مختلف بیماریوں سے محفوظ خریدا جائے تاکہ مریض کو مزید مختلف پیچیدگیوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ خون مریض کو لگانے سے 1 گھنٹے تک باہر رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ دیر رکھنے سے اس کی افادیت خراب ہو جاتی ہے اور مریض کو لگانے سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریض کے خون کا نمونہ لینے کے بعد اس میں مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سال کے دوران 161 بلڈ بینکوں کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور 130 غیر قانونی طور پر چلنے والے بلڈ بینکوں کو بند کیا جا چکا ہے، جبکہ 30 سے زائد بلڈ بینک رجسٹریشن کے منتظر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ صرف رجسٹرڈ بلڈ بینکوں سے خون حاصل کریں۔ انصاری صاحب ڈاکٹر انصاری ہے جو اس پروگرام کے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے سیکرٹری ہیں، ڈاکٹر زاہد انصاری صاحب بہت سرگرم ہیں اور بہت ہی ڈیووٹڈلی اس کام کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح اسکرین بلڈ لوگوں کو مل سکے، اور انہی کی کوششوں سے یہ ہو سکا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر بلڈ بینک چل رہے تھے ان کو بند کیا جا چکا ہے۔ اب یہ کہ ایک لمیٹڈ تعداد بلڈ بینک کی سامنے ہے جن کو چیک کرنا اور جن کو پراپر طریقے سے چیک کرنا آسان ہو چکا ہے۔ حسینی بلڈ بینک کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سرفراز جعفری نے کہا کہ خون دینے اور خون لگوانے والے افراد کے مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیسٹ کیے جائیں، جس کے بعد خون لگایا جائے تاکہ مختلف پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف اسپتالوں میں خدمات سر انجام دینے والے طبی عملے کی تربیت کرنی چاہیے، اور یہ تربیت مستقل ہونی چاہیے، یعنی کہ تربیت کا سلسلہ مستقل رہنا چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں جو کہ مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کہ جب مریض کی تیماردار کسی بھی بلڈ بینک سے خون کو حاصل کرنے کے لیے بھیجیں تو ان کی تمام تفصیلات ایک فارم پر تحریر کر کے بھیجیں۔ پوری ڈیٹیل معلومات بلڈ بینک کو فراہم کی جانی چاہیے کہ کون سا بلڈ اس کو چاہیے یا بلڈ کا کون سا فریگمنٹ چاہیے، کیونکہ ایک بلڈ سے مختلف فریگمنٹس الگ کر لیے جاتے ہیں۔ خون کا پلازما الگ کر لیا جاتا ہے، خون کے سیلز ریڈ سیل الگ کر لیے جاتے ہیں، وائٹ سیل الگ کر لیے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس الگ کر لیے جاتے ہیں، اور کلاٹنگ فیکٹرز بھی الگ کر لیے جاتے ہیں۔ تو جس مریض کو جس بلڈ کے جز کی ضرورت ہوتی ہے یا جس فریگمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہی دینا چاہیے۔ پورا کمپلیٹ بلڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ایک بلڈ بینک سے کم 10-12 مریض فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال
14 جون یعنی 14 جون کو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں خون عطیہ کرنے کے لیے شعور بیدار کیا جانا ہے تاکہ ضرورت مند افراد کو یہ میسر ہو سکے۔ جناح اسپتال میں بلڈ بینک کے انچارج ڈاکٹر محمد انور نے کہا کہ جناح اسپتال صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جہاں آنے والے مریضوں کو سالانہ تقریباً 90,000 سے زائد بلڈ بیگز، پلیٹلیٹس، فریش فروزن پلازما سمیت دیگر خون کے اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کتنے تعداد میں یہ بلڈ کے یعنی کہ اجزاء جو ہیں یا بلڈ کے فریگمنٹس جو ہیں، بلڈ کے پارٹس جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں اور کتنے مریضوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو بلڈ بینکنگ ایک پورا شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس کے مزید معلومات ہم مختلف مضامین میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے کہ آپ بھی اگر کسی وقت بھی بلڈ کی ضرورت پڑے تو کچھ نہ کچھ عوام الناس کو بھی معلومات ہونی چاہیے کہ کس طرح کا بلڈ جو ہے لیا جائے اور کس طرح حاصل کیا جائے اور کس طرح کہاں سے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ معلومات ہر فرد کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ بلڈ بینکنگ کے بارے میں معلومات کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو ان مسائل سے بچائیں جو کہ اس بلڈ بینکنگ کے ذریعے اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔